دے دیں میں تھوڑا سا سرکاری حر پڑھ لوں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں، اگر آپ اجازت دیں تو جی چاہ رہا ہے ایک بار مل کے شہید کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد مستقیم الصراط بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ صلی علی محمد و علی محمد۔ صلوات سارے پڑھو گے مل کے بندہ نظریہ حیات میں بولی تو نہیں بات؟ کیوں بھائی؟ شاباش۔ نظریہ حیات میں جنت خرید لی، چھوٹی سی ایک بات میں جنت خرید لی، صدیوں کے بعد بھی کوئی اس تک نہ جا سکا، اور نہیں بس ایک رات میں، صدیوں کے بعد بھی کوئی اس تک نہ جا سکا، اور نہیں بس ایک رات میں۔ مجھے دیکھو، مجھے جنت خرید لی، چلا نہ ہو دربار حسینی میں معافی مانگنے کے لیے، راستے میں ابن سعد ملا، اس نے کہا حر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ حر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں جانا چاہیے، حسین کے پاس جا رہا ہے۔ اچھا جی، ملک وقار صاحب، ملک غلام شبیر صاحب کو شہزادہ جسکر کے صدقے مولا زندگی والا بیٹا تھا، آمین۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں جانا چاہیے، میں بادشاہ حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حر جانتا نہیں حسین کے خیمے میں پیاس ہے، میرے پاس پانی ہے۔ اس نے کہا جانتا ہوں، تیرے پانی کی وجہ سے تو پانی پانی ہو گیا۔ جانتا ہوں حسین کے پاس پیاس ہے، تیرے پاس پانی ہے، مگر مجھے سمجھ ہی اب لگی ہے، پتہ ہی اب چلا ہے، حسین کے خیمے میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کوثر پیاسا ہے۔ بہت بڑا مجمع ہے اور سارے اردو سننے والے بندے بیٹھے ہوئے ہو، کیوں میرا لفظ ضائع ہو گیا؟ حسین کے خیمے میں وہ پیاس ہے جس کے لیے کوثر پیاسا ہے۔ اس نے کہا چلو مان لیتا ہوں، ظاہراً اب حسین کے پاس افلاس ہے، کمی ہے دولت کی، میرے پاس دولت ہی دولت ہے، پھر بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا سونے اپنے ساتھ لحد میں جانا ہے ایک دن۔ سارے بولو یار آخر تک جو بیٹھے ہوئے ہو، سونے اپنے ساتھ لحد میں جانا ہے ایک دن، دولت کسی کے پاس کہاں اس گھڑی رہی، شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات صرف، جنت ہمارے خیمے کے باہر کھڑی ہے۔ نا 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 نا، جو ہور کے نوکر بیٹھے ہوئے ہو، حیدری تجھے میں سمجھ نہیں آ رہا، زمانہ علی کو سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کیا سمجھ نہیں آیا؟ اس نے کہا حر ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، بڑی کوشش کی ہے میں نے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حسین بادشاہ نے کربلا میں جو کرم تجھ پہ کیا ہے، اس کرم کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ توجہ کیجیے گا، کفایت تھکنا نہیں، توجہ کرنی ہے، میں ایک نئی بات کرنے لگا ہوں۔ حسین بادشاہ نے کربلا کے جنگل میں جو کرم تجھ پہ کیا ہے، کہیں اور اس کرم کی مثال نہیں ملتی۔ تجھ سے زیادہ قیمتی لوگ، تجھ سے زیادہ پیارے لوگ حسین کے پاس موجود تھے، مگر اس کے باوجود بھی حسین نے کسی اور شہید کے زخم پہ ماں کا رومال نہیں باندھا۔ بولو گے تو میں پڑھوں گا۔ حسین نے کسی بھی اور شہید کے زخم پہ خون روکنے کے لیے ماں کا رومال نہیں باندھا، ماں سوائے تیرے عباس، اکبر، اون، محمد، قاسم، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے حسین کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ کچھ وہ تھے جو مدینے سے چلے، کچھ وہ تھے جو مکہ سے ملے، کچھ وہ تھے جنہیں حسین نے خط لکھ کے بلایا، کچھ وہ تھے جن کے پاس حسین نے اکبر کو بھیجا۔ تیرا آنا اس بات کی دلیل ہے تجھے حسین کی ضرورت تھی، حسین کو تیری ضرورت نہیں تھی، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، حسین نے تیرے زخم پہ، تیرے ماتھے پہ ماں کو رومال باندھ دیا۔ جبرائیل نے کہا حر میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ حسین نے خون روکنے کے لیے رومال باندھا ہے۔ حافظ صاحب میں وعدہ کرتا ہوں اگر آج شان حسین میں بیٹھے ہوئے ان عظیم عزاداروں نے نوکر سمجھ کے نظر انداز نہ کیا اور یہ بات سمجھ لی تو آخری حلالی تک ہر بندہ بولے گا۔ اس نے کہا یہ ماننے کو میں تیار ہی نہیں ہوں،
کہ تیرا لہو روکنے کے لیے حسین نے رومال باندھا. جس کا نوکر زمزم کہہ کے پانی روک لیتا ہے اسے شاباش. سارے بولنا آخر تک. ہر حلالی ہر موالی زندہ نعرہ حیدری. ہاں جس کا نوکر زمزم کہہ کے پانی روک لیتا ہے اسے خون روکنے کے لیے رومال باندھنے کی ضرورت ہے. شاید توجہ کرو گے. اس نے کہا حسین ہاتھ کا اشارہ کرتا خون رک جاتا. حسین دل میں ارادہ کرتا خون رک جاتا. حسین آنکھ سے دیکھ لیتا خون رک جاتا. حسین بس سوچ لیتا خون رک جاتا. نہیں میری سمجھ میں آتی یہ بات کہ تیرے ماتھے پہ ماں کا رومال کیوں باندھا؟ اور نے کہا مجھے پتا ہے کیوں باندھا. بولو 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 میرے ساتھ بولو تم. اور نے کہا مجھے پتا ہے کیوں باندھا. اس نے کہا مجھے پتا کیوں باندھا. اور نے کہا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی. یوں مجھ پہ مہربان تھے. میں چوتھا مصرع پڑھوں گا. میں شان حسین کی 6 سال کی نوکری کے بعد دعویٰ کر رہا ہوں. میں چوتھا مصرع پڑھوں گا. ایک بندہ حلالی ہور کو گواہ بنا کے کہے بولنے پہ دل نہیں آیا میں قلم توڑ کے یہاں رکھ جاؤں گا. اس نے کہا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی. چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو. باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا. مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی. ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ. میں نوکر میں پھر پڑھ دوں. اچھا پھر پڑھ دیتا ہوں. میں نوکر. ہاں اس نے کہا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی. چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو. باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا. مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو. بڑا عجیب سا ایک کاغذ کل جعفری صاحب پتہ نہیں کس نے مجھے بھیجا ہے شان حسین میں کہ جی آپ عزاداری پہ عقیدے پہ بہت زیادہ بول رہے ہیں عمل پہ نہیں بول رہے. کیا بولوں کس عمل پہ بولوں؟ بولو کس عمل پہ بولوں بتاؤ. اگر عمل پہلے ہوتا تو میں پہلے عمل پہ ہی بولتا. ترتیب پڑھ لو قرآن میں. اگر عمل پہلے ہے تو میں پہلے عمل پہ بولتا ہوں. اگر عقیدہ پہلے ہے تو مجھے عقیدے پہ بولنے دو. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر. سارے انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر وہ جو ایمان لائے اور پھر عمل کیا. عمل تو ہے ہی اس کا جس کا عقیدہ ہے. ہاں عقیدہ ہے تو عمل ہے. نماز پہ بولوں نماز پہ حکم کرو کتنا بولوں کیا بولوں. نماز ہے ہی اس کی جس کے پاس علی ہے. نماز ہے ہی وہی جس میں علی ہے. ہاں میں چھیڑنا نہیں چاہ رہا اس موضوع کو. میرا کلمہ میری اذان میری نماز علی کے بغیر نہیں. میں کبھی نماز نہیں پڑھتا جس میں علی نہ پڑھوں. میں شہادت ثالثہ ضرور پڑھتا ہوں. برسر ممبر کہہ رہا ہوں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. جی چاہے مجھے سنو جی چاہے مجھے نہ سنو. عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں.